یہ ساری باتیں بکواس کی جا رہی ہیں۔ ارشد شریف اصل میں ٹارگٹ تھا۔ کینیا کی پولیس تیسری بار اپنا بیان بدل رہی ہے، یہ پیسے لے کر بندے مار دیتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہمیں چورن بیچا گیا کہ پولیس نے ناکا لگایا ہوا، بچہ اغوا ہو رہا ہے اور اب بچے کو پکڑنے کے لیے پولیس پوری گاڑی پر حملہ کر دیتی، تھوڑی سی آبادی ہے اور اس گاڑی پر 9 گولیاں لگ جاتی ہیں۔ گولیاں صرف ارشد شریف کو جا کے ٹارگٹ کرتی ہیں کہ آپ کمیشن بنائیں تاکہ اس کیس کی ساری تحقیقات سامنے آنی چاہیے۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی اور حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ انسانی دماغ کنفیوز ہو رہا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ارشد شریف صاحب کو 2 روز پہلے قتل کیا گیا کینیا میں، اور اس کے بعد سے ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں وہ سن کر دماغ دنگ رہ جاتا ہے کہ ریاستی سطح پر اس قسم کی چیزیں کیسے سامنے آ سکتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمیں چورن بیچا گیا کینیا پولیس کی جانب سے وہ یہ تھا کہ پولیس نے ناکا لگایا ہوا تھا کیونکہ ایک گاڑی میں ایک بچے کو اغوا کر لیا گیا تھا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ناکا کہاں لگایا ہے، دور دور تک اس علاقے میں صحرا ہے، تھوڑی سی آبادی ہے، اور اس گاڑی پر 9 گولیاں لگ جاتی ہیں، اور وہ گولیاں صرف ارشد شریف کو جا کے ٹارگٹ کرتی ہیں۔ اور یہ دنیا کے اندر پہلا واقعہ ہے کہ بچہ اغوا ہو رہا ہے اور اب بچے کو پکڑنے کے لیے پولیس پوری گاڑی پر حملہ کر دیتی ہے، یعنی بچے کی جان بچانا مقصود نہیں ہے، بچے کو مارنا مقصود ہے۔ تو ان کی پولیس کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر جب کینیا کے صحافیوں نے اس غیرت کا مظاہرہ کیا اور پوچھا کہ کس طریقے سے آپ بچے کو وہ بازیاب کروانا چاہ رہے تھے، اور پھر پولیس نے نیا پینترا بدلا، اور پولیس کی وہاں کی جو پولیس کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والا ادارہ ہے اس نے بھی کہا ہاں یہ غلطی سے اور شناخت ٹھیک طریقے سے نہ ہونے کی وجہ سے قتل ہوا ہے۔ پولیس نے پینترا بدلا اور پھر ایک نیا بیان جاری کر دیا، اور پھر جب اس بیان کے اوپر اعتراضات کیے گئے تو پھر وہاں کے سابق گورنر ہیں کینیا کے ایک صوبے کے، انہوں نے کہا کہ یہ ساری باتیں بکواس کی جا رہی ہیں، ارشد شریف اصل میں ٹارگٹ تھا اور اس کے پیچھے جو لوگ مارنے کے لیے آئے تھے وہ پاکستان سے آئے تھے، یہ وہاں کے گورنر کا کہنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے جو اگلی سٹوری جو وہاں پر دیکھی وہ یہ تھا کہ اب خبریں یہ آ رہی ہیں اور کینیا کی پولیس تیسری بار اپنا بیان بدل رہی ہے، اور اتنا تو کوئی مجرم بھی عدالت میں کھڑے ہو کر بیان نہیں بدلتا جس طرح کینیا کی پولیس بار بار اپنے بیان بدل رہی ہے۔ تو وہاں پر پولیس نے یہ موقف پیش کیا کہ ارشد شریف کو گاڑی جو گولی لگی ہے وہ گاڑی کے اندر سے لگی ہے۔ اب بتایا جائے کہ گاڑی کے اندر کون کون تھا اور وہ گولی کیسے لگی ہے۔ تو اب تو کھیل میں جو کینیا کی پولیس ہے وہ اب فریق بن گئی ہے، وہ اب بالکل ڈیفرنٹ نہیں رہی، اور پوری دنیا کا میڈیا اس وقت سوال کر رہا ہے کینیا کی گورنمنٹ سے، کینیا کی پولیس سے کہ بتاؤ یہ تم کیا ڈرامہ رچا رہے ہو، کیوں پوری دنیا کو کنفیوز کیے جا رہے ہو۔ اور آج اقوام متحدہ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی کینیا ہمیں بتائے کہ ایک پاکستانی صحافی آپ کے ملک کے اندر تھا، کیسے قتل ہو گیا۔ اور دوسری بڑی امپورٹنٹ بات جو ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آئی بی کا جو وزارت داخلہ نے ایک ٹیم بنائی تھی 2 رکنی تحقیقاتی کمیٹی، وہ کینیا پہنچ چکی ہے اور وہاں پر جا کے تفتیش کرے گی، پوچھے گی کہ یہ سارا معاملہ اور یہ سارا معاملہ کیسے ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ جو بڑی خوفناک اور بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ ارشد شریف صاحب پاکستان سے اسلام آباد سے پشاور پہنچے، پشاور سے انہیں دبئی لے جایا گیا، دبئی میں جس جگہ پر وہ مقیم تھے وہاں پر متحدہ عرب امارات کی گورنمنٹ کے نمائندے نے آ کر ان سے کہا یا تو آپ اپنے ملک واپس چلے جائیں یا آپ کسی اور جگہ چلے جائیں، آپ کے پاس صرف 4 دن ہیں۔ اور پھر دوبارہ وہ بندہ ان کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا آپ کا صرف 2 دن ہیں، 2 دنوں میں آپ ہمارا ملک چھوڑ دیں۔ تو ارشد شریف صاحب کے جو وکیل ہیں بریشر صاحب، انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ کسی کو علم ہی نہیں تھا کہ ارشد شریف کہاں پر ہیں، تو ظاہری طور پر اس طریقے سے بیان کیا جاتا تھا کہ جیسے وہ لندن میں ہیں۔ اور لندن میں جو جیو نیوز کے نمائندے ہیں مرتضیٰ علی شاہ، انہوں نے جب بات چیت کی ہے اعزاز سید صاحب کے ساتھ اور عمر چیمہ کے ساتھ، تو انہوں نے بتایا کہ اور یہ بات کیونکہ انہوں نے بھی شیئر کی تھی، مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ان کی بات ہوئی ارشد شریف صاحب سے، انہوں نے کہا کہ ہم ملتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مل لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس وقت میں لندن سے باہر ہوں، یعنی شو یہ کیا کہ جیسے وہ یو کے اندر ہی موجود ہیں، لیکن اس طرح یعنی انہوں نے چھپایا ہوا تھا، حتیٰ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی فیملی کو بھی علم نہیں تھا۔
تو وہ اپنے آپ کو ان کو اندازہ تھا کہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو بالکل انہوں نے سیپریٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور اپنے آپ کو بالکل چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور چھپایا اس طریقے سے تھا کہ 1 مہینہ پورا وہ اپنے کمرے سے باہر نکلے، جو ان کے بارے میں اطلاعات ان کے انتہائی قریبی دوست جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کو علم نہیں تھا کہ ارشد شریف کینیا میں ہیں، تو جب کسی کو علم نہیں تھا تو پھر کیسے پتہ چل گیا کہ ارشد شریف کینیا میں ہیں اور کن لوگوں نے ان کو جا کر وہاں پر ٹارگٹ کیا؟ کیونکہ یہ ساری باتیں تحقیقات کے ذریعے کھل کے سامنے آنی چاہیے۔ اور پھر اس سے اگلا سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے 2 روز پہلے یہ بات کہی کہ اس کو دھمکیاں مل رہی تھیں اور یہ کہا جا رہا تھا وہ قتل کر دیا جائے گا، ہم اس کو اٹھا کے پشاور لے کر چلے گئے اور پشاور سے اس کو دبئی لے کر گئے۔ تو لازمی عمران خان صاحب کو یہ کیسے پتہ چلا کہ ارشد شریف صاحب کی جان کو خطرہ ہے، اور اس حد تک خطرہ ہے کہ ان کی جان جا سکتی ہے؟ اگر خان صاحب کو یہ ساری باتیں پتہ تھیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب نے ان کی حفاظت کے لیے کوئی بڑے ایکشن کیوں نہیں لیے؟ وہ اسے خیبر پختونخوا میں ان کی اپنی گورنمنٹ تھی، پنجاب کے اندر ان کی اپنی گورنمنٹ تھی، تو وہاں پر انہوں نے ان کو کیوں سیف نہیں کیا، کیوں سیکیور نہیں کیا؟ یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، لیکن ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جب بلاول بھٹو زرداری علی وزیر کی رہائی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، وہاں پر جب نعرے بازی ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم رہا نہیں کر سکتے، وہ رہا کوئی اور کر سکتا ہے۔ تو یہ باتیں بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک میں یہ لوگ جو سیاستدان ہیں، جو اقتدار میں آتے ہیں، خیبر پختونخوا کی اسمبلی، پنجاب کی اسمبلی، سندھ کی اسمبلی، یہ سارے کچھ بھی نہیں ہیں، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ خود صبح و شام یہ اسی بات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور جاوید لطیف صاحب نے کچھ دن پہلے کہا کہ ہمارے پاس اقتدار تو ہے، اختیار نہیں ہے۔ وہ کون سا اقتدار ہوتا ہے جس میں اختیار نہیں ہوتا؟ تو بہت ہی کنفیوزنگ قسم کی صورتحال ہے، اور اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ شہریوں کے ساتھ ایک ڈسکنیکٹ پیدا کرتی ہے، جو تعلق ہے شہری کا اور ریاست کا اسے کمزور کرتی ہے۔ تو جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال ہے تو پھر ایک کویسچن پیدا ہوتا ہے، اور وہ کویسچن اس سے زیادہ خوفناک مراد سعید کا 16 اگست 2022 کو ایک وی لاگ جو ہے اس کے اندر مزید خوفناک پیدا ہو جاتی ہے۔ مراد سعید صاحب 16 اگست کو اپنے وی لاگ میں کہتے ہیں کہ ارشد شریف کو پاکستان سے باہر کسی اور ملک میں قتل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے قتل کی سپاری دے دی گئی ہے۔ اور یہ بات جو سابق منسٹر ہیں انسانی حقوق کی شہری مزاری صاحبہ، انہوں نے بھی آن کیمرہ یہ والی بات کہی ہے، اور یہی بات مراد سعید بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ کوئی گلی کوچے کے عام نوجوان جو ہیں وہ یہ بات نہیں کر رہے، یہ ڈسکشن کسی نائی کی دکان پر نہیں ہو رہی، یہ کسی ڈھابے یا تھڑے پر نہیں ہو رہی، بلکہ یہ پاکستان کے چینلز پر پاکستان کے سابقہ منسٹر جو ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ان کی ایک ویلیو ہے، ان کے پاس انفارمیشن ہے، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو جب اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں تو پھر میرے جیسا پاکستانی، میرے جیسا جرنلسٹ سوچتا ہے کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ سارا کچھ چل کیا رہا ہے؟ تو سوالات تو یہاں پر بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اور اس سارے سینیریو کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مراد سعید کا سٹیٹمنٹ، شہری مزاری کا سٹیٹمنٹ، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا اپنا سٹیٹمنٹ، یعنی ان سب لوگوں کو پہلے سے علم تھا کہ ارشد شریف کے ساتھ اس طرح کی کوئی واردات ہو سکتی ہے۔ اور پھر ان کے جو لائر تھے بیرسٹر صاحب، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ مطلب ہے کہ وہ فرسٹ ٹائم وہاں سے نکلے تھے اور نیروبی سے کوئی 3 کلومیٹر کے قریب وہاں پر تھے، اور انہیں گاڑی کے اندر سے ہٹ کیا گیا۔ یعنی اب وہ بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو چکے ہیں کہ گاڑی کے اندر سے ہٹ ہوا۔ جب گاڑی کے اندر سے ہٹ ہوا تو پوزیشن کیوں لی کینیا کی پولیس نے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہم نے ناکا لگایا ہوا تھا؟ اچھا، ناکا ایک خالی سڑک پہ ناکا کون لگاتا ہے؟ یا تو اتنا رش ہو وہاں پر، تو وہاں تو آبادی کم ہے بہت زیادہ، لوگ تو وہاں پر گاڑیاں لے کر آتے ہی نہیں ہیں، اور سڑک پہ ناکا کیسے لگایا گیا تھا؟ آپ دنیا کا عجیب و غریب لطیفہ سنیں، اسے اس صدی کا سب سے بڑا لطیفہ قرار دینا چاہیے کہ سڑک پہ ناکا پتھر رکھ کے لگایا ہوا تھا۔ یعنی آپ سڑک پہ پتھر رکھ دیں تو لوگ کہیں گے جی اچھا یہ ناکا لگا ہوا ہے۔ اچھا وہ ناکا، وہ تو ساری کہانی ختم ہو گئی، اب تو پولیس کا یہ موقف آ گیا کہ گاڑی کے اندر سے مارا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کینیا کی پولیس جو ہے اس کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور ہم یہ بات کرتے ہوئے انتہائی احتیاط کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں۔ ہم کینیا کے جو لوگ ہیں، باقی جو ممالک ہیں، ان کا ہم رسپیکٹ کرتے ہیں،
ان کی حکومتوں کا احترام کرتے ہیں، ان کے شہریوں کا احترام کرتے ہیں، ان کے اداروں کا احترام کرتے ہیں، لیکن جب اس طرح کی وہ صبح بیان ان کا اور ہوگا، شام کو کچھ اور چولا پہن لیں گے، تو پھر سوالات تو کھڑے ہوں گے نا۔ تو یہ کس قسم کی پولیس ہے اور کس قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہی ہے؟ اور سب سے بڑی اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس پولیس کے اوپر، کیونکہ اس پولیس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پیسے لے کر بندے مار دیتی ہے، یہ اجرتی قاتلوں کی طرح رول پلے کرتی ہے، تو جب پھر اس پولیس کے اوپر ایک سسٹم بنایا گیا، اور وہ سسٹم یہ بنایا گیا کہ یہ پولیس اگر اس طرح کسی مجرمانہ غفلت کا مرتکب ہوتی ہے، اس طرح کا مظاہرہ کرتی ہے، تو پھر تاکہ وہ تفتیش کر سکے، وہ تحقیق کر سکے، اس کے اوپر ایک پورا سیٹ اپ پورا کھڑا کیا گیا ہے۔ تو وہ سیٹ اپ بھی یہ والی بات کر رہا تھا پہلے دن، لیکن 3 بیانات جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو یقین مانیں کہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے، دال ساری کالی ہے، یہ ہنڈیا بھی کالی ہے، یہ چولہا بھی کالا ہے، اور اس کے نیچے جو آگ ہے وہ اتنی خوفناک قسم کی آگ بھڑک اٹھی ہے کہ اس نے بہت زیادہ پرابلم کریٹ کر دینے ہیں، اور یہ پرابلم اس حد تک آگے جا سکتے ہیں کہ آپ کا ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو خدا کے لیے یہ جو واردات ہو رہی ہے، یہی جو کام ہو رہے ہیں، اس سے اپنے آپ کو فوری طور پر نکالنا چاہیے۔ آوازیں بند نہیں ہو سکتی، آوازیں دلیل سے بند ہوتی ہیں، پتھر مارنے سے آوازیں بند نہیں ہوتی، گولی چلانے سے آوازیں بند نہیں ہوتی، لوگ مر جاتے ہیں لیکن ان کی جگہ کہیں اور چیخ بلند ہو جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے اس کی جگہ کہیں اور سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سوال ختم نہیں ہوتے، سوال اس وقت ختم ہوتے ہیں جس وقت آپ سوالوں کے جواب دیتے ہیں، تحمل کے ساتھ جواب دیتے ہیں، اور آپ لوگوں کو مار کے، طاقت کی عجیب و غریب نفسیات ہوتی ہے، تو لوگوں کو مروا کے آپ سوالات کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ یہ سوال بھی بڑا اہم ہے کہ ارشد شریف صاحب نے ان ملکوں کے اندر جا کر ایسا کیا کیا کہ جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ بات بھی آج کہی گئی ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کی طرف سے کہ وہاں پر سونے کے جو سمگلر سے ان کی جو پاکستان میں کوئی ٹی وی چینل کا وہ بتا رہے تھے، آپ خود یہ زیوم کریں وہ کون سا ٹی وی چینل ہو سکتا ہے، کہ وہاں پر ان کا جو فارم ہاؤس ہے، ان کے جو بزنس ہیں، ان کی جو کمپنیاں ہیں، ان کے بارے میں تحقیقات کی جائے گی۔ اور رانا ثناءاللہ صاحب نے اور بھی کچھ باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم ہر اینگل سے اس سارے واقعے کی تحقیقات کریں گے۔ اور ہمارے وزیر اعظم نے بھی کینیا کے صدر سے ڈائریکٹ فون پر رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ کے ملک میں ہمارا ایک شہری قتل ہوا ہے، وہ کیوں قتل ہوا ہے، کیسے قتل ہوا ہے، اس کی پوری تحقیقات سامنے آنی چاہیے۔ پاک فوج کی جانب سے بھی حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ارشد شریف کے واقعے پر تحقیقات کی جائیں، کمیشن بنایا جائے، اور جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ قائم بھی ہو چکا ہے، اور یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ کمیشن بنائیں تاکہ اس کیس کی ساری تحقیقات سامنے آنی چاہیے۔ لیکن صورتحال بہت ہی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، بہت ہی خوفناک ہوتی جا رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ارشد شریف کے قتل کی وجہ سے جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں، شاید ارشد شریف کے زندہ رہنے سے وہ سوالات نہیں پیدا ہو رہے تھے، اس کے قتل کے بعد جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں وہ سوالات بہت خوفناک شکل اختیار کر سکتے ہیں۔